औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी तरफ से मुझे जो है कमेंट्स वगैरह मौसूल होते रहते हैं, तो उन पे जो है वीडियो वगैरह भी अपलोड होती रहती हैं। एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं नवीद महरवी अल मोहम्मदी, हमारे स्टूडेंट भी हैं। तो उन्होंने जो है ये कहा है कशफ के सिलसिले में जो है आप और वीडियो बनाएं और बातन पे, आस्ट्रा ट्रैवल पे, लताइफ पे एक वीडियो ऐसी हो जिस पे ये सारे ही निज़ाम जो है चल जाएं। और साथ में उन्होंने अपना भी एक अमल जो है वो शेयर किया है। उन्होंने कहा ये मैंने किया था, फ़कीरों से मिला हुआ है और इससे जो है बहुत जल्द मुझ पे जो है बातन जो है खुल गया था और आसार ऐसे वाज़े हो गए थे कि मैं खुली आंखों से भी अगर कमरे में बैठा हुआ हूँ, बाहर से परिंदों की आवाज़ आ रही है तो मैं उन पे तवज्जो लगाता तो खुली आंखों से मुझे नज़र आना शुरू हो जाता कि इस तरफ से परिंदों की आवाज़ आ रही है। मैं इस तरह देखता दीवारों से पार, वो बिल्कुल नज़र आना शुरू हो जाते कि कौन कौन सा परिंदा है और कहाँ पे बैठा हुआ है। और उसके बाद मैं जिसको भी देखना चाहता उस पर तवज्जो लगाता, वो भी नज़र आना शुरू हो जाते। ये कशफ जो है, लताइफ जो है, ये सभी एक ही चीज़ के अलहदा रुख हैं, क्योंकि इसमें अलहदा लताइफ अलहदा मकामात से तशबीह रखते हैं। जैसे कि आलम जो है 7 आलम है, इसी तरह 7 लताइफ जो है वो अख़ज़ कर दिए गए। और कुछ मज़ाहब में इनको चक्राज से तशबीह दे दी गई कि 7 चक्राज हैं। बात वही है कि जैसे मैं कहता रहता हूँ, नाम जो है वो अलग अलग है, लेकिन जब इनका आलमों से ज़िक्र है, जब आपके लताइफ जो खुलना शुरू होते हैं, शुरू में जब आवाज़ें वगैरह आती हैं या जिन्नात से राब्ते कायम होते हैं, तो वो आप आलम जो है नसूत में होते हैं, वो आपका नफ्स का जो लताइफ है वो जारी होता है। उससे आगे जब आप जाते हैं जबरूत में तो फिर रूह पे चले जाते हैं, लाहूत में चले जाएँ, सिरी में, मलकूत में, कलब में, इसी तरह जो है अंकबूत में, खफ़ी में, वहदत में, अख्फा वगैरह। तो ये लताइफ जब मकामात से चलते हैं, मलकूत में जब आप जाते हैं तो फरिश्तों से राब्ते होते हैं, तो फिर उनसे आप ख़बरें वगैरह लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप अख्फा में चले जाते हैं, वहदत में चले जाते हैं, तो फिर आप पे सब कुछ खुल जाता है। लेकिन उससे अगला जो है जब फना फिल्ला वाली जो है वो आती है, वो अहदियत पे जाके अना पे आती है, तो वो जो कैफियत है वो फ़कीरों के जो है राज हैं। लेकिन जब आप अपना किरदार ठीक करते हुए, अपने नफ्स की नफ़ी करते हुए, ज़ुहद और तकवा खुद में पैदा करके फिर रियाज़ात करते हैं, फिर ही ये सब कुछ चलता है। वरना अमल पढ़ने के लिए फिर आपके लिए एक जो है वो गर्दान ही होगी, एक मशक्क़त ही होगी। लेकिन जब आपका तसव्वुर भी साथ में ठीक होगा, यकसुई भी होगी, परहेज़गारी भी आप में होगी और लोगों का दिल आज़ारी भी ना आप करेंगे, लोगों की दिल आज़ारी से भी आप पाक हो जाएंगे। सबके काम जो हैं सबके काम आएँ और कोशिश करें आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता रहे। जब आपकी ज़ात दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो जाए तो फिर जो है रियाज़ात भी अपना रंग लाती हैं। फिर ये आपके अमाल जो है ये भी चलना शुरू हो जाते हैं। अमाल क्या है? अमल यानी कि किसी जो भी आपके पास इल्म है उस पर कुछ करके दिखाना, उसे अमल कहते हैं हम। किसी भी चीज़ पे अमल करके दिखाना। तो ये अल्फाज जो है जब ये हम पढ़ते हैं फिर ये रियाज़त और चिल्ले होते हैं। जब इन पे अमल हम करते हैं कि हमारा किरदार भी साफ़ हो, परहेज़गारी भी हम में हो, हमारी ज़ुबान से भी लोग महफूज रहें, हमारे हाथों से भी महफूज रहें, हमारी नज़रों से भी महफूज रहें, हमारे नफ्स से भी महफूज रहें, तो फिर जाके जो है जब आप किरदार अपना ठीक करते हैं, झूठ से दूर हो जाते हैं, परहेज़गारी अपनाते जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये फ़लाँ के काम फ़लाँ वक्त आया, मेरे काम फ़लाँ वक्त आया और दूसरों को भी पता नहीं चलने देता। और ये जो है अनापरस्त नहीं है, ये जो है ख़ुद जो है अपने आप को जो है झुका के रखता है, खुद सब बड़ों के लिए जो है जगह छोड़ देता है। तो ये जितना आप झुकते जाएंगे फल उतना ही लगता जाएगा, क्योंकि हमेशा झुके हुए दरख्तों को ही फल लगता है। तो ये जो मकामात आपको बताए हैं, सबसे पहले तो है नसूत, जिस आलम में हम रह रहे हैं, लतीफ़ा नफ्स से है ये, फिर लाहूत है वो सिरी से है, फिर बलकूत है कलब से है, फिर जबरूत है रूह से है, फिर खफ़ी अख्फा, ये चारों लतीफ़े इधर हैं, फिर वहदत जो है वो अख्फा से है और अहदियत ये अना का लतीफ़ा है, ये जहाँ पे है।
تو جب آپ ذکر کرتے ہیں جی آپ نے نہیں خیال کرنا کہ میں کہاں پہ جہاں پہ خیال رکھوں جہاں پہ رکھوں جہاں پہ اس کو یہاں سے جاری کروں، کیونکہ روح جو ہے جی کہ خود ہی ایک علم ہے جی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میموری کارڈ ڈالا ہوا ہے، یہ روح کے لطائف ہوتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ہارڈ ڈسک ڈال دی، ایک میموری کارڈ ڈال دیا جی، آپ کا وجود ہے جی باقی رہنے والی چیز ہے، باقی وجود جو ہے یہ ختم ہونے والی چیز ہے اور روح جو ہے یہ باقی رہے گی۔ تو جب کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف ہی رجوع کرتی ہے، جب آپ ریاضات کرتے ہیں تو پھر آپ کی روح جب لطیف ہوتی جاتی ہے، آپ اچھے کام کرتے ہیں تو یہ روح خود بخود اس طرف رجوع کرے گی جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اس کو نیت کر چکے ہیں، اس کو وہ سگنل دے چکے ہیں کہ میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں، تو یہ خود بخود وہ آپ کے جو ہے لطائف جاری ہو جائیں گے، وہ عالم اس عالم میں آپ کو پہنچا دے گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ترقی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس سے آگے آسٹ ٹریول بھی ہوگی، جیسے ہی آپ کو باطن کھلا، باطن کے نظارے آپ نے دیکھے، اس کے بعد پھر جو ہے آپ جسم سے نکل کے کہیں بھی جا کے سیر کر کے آ جایا کریں گے، اس میں مزید ملکہ جب حاصل کر لیں گے پھر کسی بھی چیز کو جو ہے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو جب آسٹر ٹریول شروع ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جسم سے جب آپ نکلتے ہیں، میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے کہ جب میں ادھر ہی ہوتا تھا، رات کو چارپائی لگی ہوتی تھی، اپنا ذکر فکر کر کے جو ہے اس ذکر پہ جب آیا، اس پہ پھر میں اس کی جو ہے تفصیل بتاؤں گا کر کے لیٹا کہ کیسے میرا جو ہے باطن چلا اور پھر کیسے جسم سے روح علیحدہ ہوئی۔ میں نے جسم کو بھی دیکھا، روح کو بھی، خود کو بھی ایک تار سے جیسے روشنی کی لطیف تار سے جڑا ہوا، پھر اس سے جیسے دور ہوا تو وہ جو ایک سرسراہٹ تھی وہ کم ہوتی گئی، اور پھر دوبارہ واپس آیا، پھر نکلے، پھر سیر وغیرہ کی، یہ سبھی جو ہے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس پہ جو ہے ویڈیو بنتی رہے گی۔ آسٹ ٹریول بھی اس میں ہی شروع ہوتی ہے، پہلے باطن کھلتا ہے پھر فوری آسٹ ٹریول بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جسم سے نکل کے کہیں بھی جانا۔ پرواز میں بڑا مزہ آتا ہے، پرواز کرتے ہیں آپ، پہلے تو یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، خود بخود چلتی ہے۔ جب آپ استغراق میں ہوتے ہیں، سونے اور جاگنے کے درمیانی وقفے میں، جیسے اس پہ آپ کا تصرف ہوتا جاتا ہے، پھر آپ جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے اور جو چاہیں گے دیکھ کے آئیں گے اور وہ کریکٹ ہوگا۔ تو سبق جو ہے اس کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کو آپ نے کم از کم جو ہے 1.25 گھنٹہ پڑھنا ہے، ورنہ اس کی تعداد آپ رکھ لیں تو اس کی جو ہے 33 تسبیحیں کیا کریں۔ 33 تسبیحیں اگر آپ کو زیادہ لگتی ہیں 21 کر لیں، 21 بھی زیادہ لگتی ہیں صرف 11 کر لیں، لیکن اسے تسلی سے سکون سے پڑھے، خود پہ طاری کرتے جائیں، خود پہ جو ہے نیند کی کیفیت، مدہوشی کی بے ہوشی کی کیفیت طاری کرتے جائیں اور استغراق میں جائیں، کیونکہ جو خیال آپ نے جمایا ہوا ہے وہ خیال رہے گا۔ جب آپ میڈیٹیشن میں بیٹھیں گے، استغراق میں جائیں گے، شروع میں آپ بند آنکھیں کر کے ہی مراقبہ کریں، استغراق میں جاتے جائیں گے، سکون ہوگا نا آپ کی طبیعت کو، تو پھر نیند نہیں آئے گی، لیکن استغراق کی طرف جائیں گے، ایک خماری سی، ایک جو ہے گنودگی سی طاری رہے گی، لیکن وہ یکدم دماغ میں جو ہے ایک روشنی کا جمکا سا جب پڑتا ہے نا، تو اس وقت آپ جو ہے جہاں پہ جس چیز کا تصور کریں گے ادھر چلے جائے گا، سمجھو استغراق کھل گیا۔ ارد گرد کے ماحول سے یکدم ایک جمکا سا لگتا ہے، ایسے ساں ہوتی ہے جیسے آپ سونے لگے تو اس سے پہلے آتا ہے، تو وہ جو ہے اس وقت آپ تصور جو بھی کریں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس پہ استغراق پہ میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے کمنٹ بھی کیا ہوا ہے کہ استغراق پہ جو ہے اچھی طرح ویڈیو بنایا، تو اس پہ میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں آپ کو استغراق مل سکتا ہے، کہاں کہاں اس کو تلاش کر سکتے ہیں، اس میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ دینے لگا تھا وہ اس کا ہے کشف کے لیے، آسٹر ٹریول کے لیے، لطائف کو جاری کرنے کے لیے، یہ ایک ہی سبق آپ کا جو ہے سب کچھ جاری کرے گا۔ سبق ہے الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، الف لام میم تیری رضا میری تسلیم۔ عمل شروع کرنے سے پہلے چند سانس لے کے، سانس جو ہیں آہستہ آہستہ لیں اور لمبے سانس لیں پورے، پھر پیٹ میں روکیں، پھر چھوڑیں، ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے، جسم جو ہے خیالات سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5 سانس ایسے لے لیں اور پھر 15 سانس جو ہے وہ تھوڑے تیز لے لیں، ایسے جیسے آپ بہا کے آئے ہوں وہ لے لیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑا سا سانس کو بحال کریں اور پھر جو ہے
درود شریف پڑھیں اور عمل کے لیے شروع ہو جائیں. اور عمل سے پہلے آپ باوضو ہوں, پاک و صاف ہوں, غسل وغیرہ کر لیں, نہا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس سے جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ میں عمل پہ بیٹھا ہوں, اور آپ کا جسم جو ہے یہ بھی جو ہے کثافت سے پاک ہوتا جائے گا, اور روح میں پھر لطافت آتی جائے گی, اور آپ کا جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا. پرہیز وغیرہ وہی جو آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ گناہوں سے پرہیز کریں, برائیوں سے پرہیز کریں, اچھائیوں کو اپناتے جائیں, کردار آپ کا بہتر ہوتا جائے, کردار اپنا جو ہے وہ اچھا کرتے جائیں, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ پہ یہ رستے نہ کھلے. اگر آپ کے جو ہے خدائی آپ میں صلاحیت ہے تو پھر جو ہے 6-7 دن میں, 10 دن میں, 11 دن میں بھی کھل سکتی ہے, ورنہ جو ہے 3 ماہ, 4 ماہ, 5 ماہ, 41 دن کبھی بھی کھل سکتی ہے. لیکن عمل کو جب ایک کو پکڑ لیں تو اسی میں سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ اس عمل کو جب آپ کر رہے ہوں گے باقی کام نہیں ہوں گے. پھر جس کام پہ توجہ کرو گے, کوئی سا بھی کتاب اٹھاؤ, اس میں کوئی سائل آیا ہے آپ سے, اسی کو تویز کو لکھو, اور کوئی سا بھی سبق جو آپ پڑھ رہے ہو اسے پڑھو. جیسے یہ سبق پڑھ رہے ہو الف لام میم تیری رضا میری تسلیم, 10-11 بار پڑھو, جو تویز لکھا ہوا ہے اس پہ دم کرو کہ یہ کام ہو جائے مالک, تو کام سیدھے کرتے جائیں, انشاءاللہ رکاوٹ آئے گی نہیں. اور وہی کام رکیں گے جن پہ جو ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہوگا, اس پہ بھی کبھی تشریح کریں گے جب وہ موضوع آیا کہ کام عاملوں کے کیوں رکتے ہیں اور کس وجہ سے لوگوں کے کام نہیں ہوتے. تو اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان, پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ, رب رکھا, فی امان اللہ.